नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने हज़रत इमरान की बीवी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने अल्लाह ताला से नज़र मानी कि मेरे यहाँ जो कुछ भी पैदा होगा, जो कुछ भी मेरे रहम में है, मैं उसे तेरे लिए वक्फ़ कर दूँगी। अब हुआ क्या, उनके यहाँ लड़के की बजाय लड़की पैदा हो गई और वो इसके बारे में थोड़ी फ़िक्रमंद हुई, क्योंकि लड़कियों को वक्फ़ नहीं किया जाता था। अल्लाह ताला को तो मालूम था कि उसने क्या पैदा किया है, और उन्होंने जो है दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मैं अपनी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और हमने पढ़ा था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने नहीं छुआ। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, शैतान उसे छूता है और वो रोने लगता है, लेकिन यह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा की फ़जीलत है कि उन्हें शैतान ने नहीं छुआ और अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी की ये दुआ कबूल फरमाई। उसके बाद उनका सरपरस्त बना दिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी मेहराब में दाखिल नहीं हो सकता था। अब वो देखते, जब भी चक्कर लगता, खाने पीने का सामान देने जाते, तो वो देखते कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास खाने पीने की चीज़ें मौजूद पड़ी हैं और बिन मौसम फल हैं। तो वो उनसे पूछते कि ये कौन तुम्हें दे जाता है, जबकि मेरे बग़ैर तो इस मेहराब में किसी का दाखिला मुमकिन ही नहीं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आगे से फरमा देती कि ये सब मुझे अल्लाह ताला के यहाँ से मिलता है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इस ख्याल के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो खुदा बिन मौसम के फल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रोवाइड कराए, तो क्यों ना मैं अपनी औलाद के लिए उससे दुआ मांगूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से नेक और सालेह औलाद की दुआ मांगी, जबकि ख़ुद वो ज़ईफ़ थे। अब वो मेहराब में जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो फ़रिश्ते आए, उन्होंने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बेहतरीन किरदार के मालिक होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थोड़ा सा झिझके। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, जबकि मैं ज़ईफ़ हूँ और मेरी बीवी बाँझ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह जो चाहता है वो करता है और ऐसा ही होगा। हमारी आज की आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 45 तक है, जहाँ मज़ीद हम इस डायलॉग को आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सबक आयत नंबर 41 से। क़ाला रब्बिजअल्ली आयत क़ाला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। ज़करिया ने अर्ज़ की, परवरदिगार फिर मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, निशानी ये है कि आप 3 दिन लोगों से इशारे के सिवा बातचीत ना कर सकेंगे। इन दिनों अपने परवरदिगार को बहुत याद किया कीजिए और सुबह शाम इसकी तस्बीह किया कीजिए। अल्लाह ताला ने ज़करिया की दुआ कबूल फरमाई और एक दफ़ा जब वो मेहराब में नमाज अदा करने के लिए खड़े थे, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद इनके बेटे का नाम याह्या तजवीज़ किया और उनकी सिफ़ात भी बता दी कि वो नेकोकार होगा। आज तक याह्या नाम किसी भी इंसान का नहीं रखा गया। कलमतुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले, और वो बनी इसराइल का सरदार होगा, इस कौम की ख़राब हालत की इस्लाह करेगा। यह सब अल्लाह ताला ने फरमा दिया। ना उसे औरतों की तरफ कुछ रग़बत होगी, ना ही गुनाह के कामों की। सबसे बढ़कर ये होगा कि वह नबी होगा और पाकबाज लोगों में से होगा। अब जब हज़रत ज़करिया ने फ़रिश्तों की ज़बानी ऐसे शान वाले फ़र्जंद की बिशारत सुनी तो हैरान रह गए और अल्लाह ताला से कहा कि मैं तो नाउमीद हो चुका हूँ, औलाद से मायूस हो चुका हूँ, आप मुझे कोई निशानी बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 3 दिन तारे किसी से बातचीत ना कर सकोगे, बस हाथ, आँख, आबरू के इशारे से काम चलाओगे। इन दिनों तुम्हारी ज़बान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र पर चल सकेगी, लिहाजा इन दिनों में सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तस्बीह करना और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। आयत नंबर 42। व इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और वो वक्त भी याद करो जब फ़रिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगज़ीदा किया और पाकीज़गी अता की
اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کر لیا۔ یعنی یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بھی زیادہ منتخب کی گئی ہیں اور تمام جہانوں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ آیت نمبر 43، یا مریم اقنتی لربی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع اور سجود کیا کرو۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جن دنوں حضرت مریم ہیکل کے حجرہ میں مقیم رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں ہی نے حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے باکمال لوگ ہو کر گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا۔ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے علاوہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مزید فرما بردار بن کر رہیں اور اس مسجد میں جو جماعت ہوا کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کر نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ آیت نمبر 44، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون ہوگا، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ یعنی ایسے واقعات صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، انہیں بالکل ٹھیک طور پر اپنے مخالفوں کو بتا دینا آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ نے نہ تو تورات پڑھی تھی، نہ انجیل، اور نہ ہی کوئی تاریخی کتاب۔ عمر کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا جہاں کوئی ذی علم نہ تھا۔ آپ اس سے سن کر کے دوسروں کو بتا سکتے، نہ آپ کا کوئی استاد تھا۔ پھر ایسے واقعات کو علماء اہل کتاب کے سامنے صحیح بیان کر دینا آپ کے رسول ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ محض بغض و عناد اور دوسرے مفادات ہیں اور کچھ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہو رہی تھیں، ان سے ہیکل کے تمام خادم واقف تھے اور ان میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا اعزاز اسے حاصل ہو، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت زکریا نے دوسروں کو بھی اپنا یہ آئیڈیا بتایا کہ کیونکہ وہ حضرت مریم کے حقیقی خالو بھی ہیں، لہٰذا وہی حضرت مریم کے کفیل بننے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن دوسروں نے حضرت زکریا کے اس بات کو نہ مانا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ سب حضرات اپنی اپنی کلمیں جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے بہتی ندی میں پھینک دیں گے۔ اگر کسی شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے گا اور اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اب کلمیں پھینکی گئیں، ماں سوائے حضرت زکریا کے قلم کے تمام کلمیں پانی کے بہاؤ کے رخ بہہ گئیں، لیکن حضرت زکریا کا قلم اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حضرت مریم کے حقیقی خالو تھے، اس امتحان میں بھی قرآن نکلنے لگے اور اب کسی کو اختلاف اور جھگڑے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آیت نمبر 45، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ یہ فرشتوں کا حضرت مریم علیہ السلام سے دوسرا مکالمہ ہے اور یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا ہے اور وہ بطور تمہید ہوا تھا۔ اس واقعے میں اسباب موجود تھے، یہاں باپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس مکالمے میں جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی
پیدائش کی خوشخبری دی اور اس کے اوصاف بتائے تو یکدم چونک اٹھی کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے اور جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، اسے سبب کے بغیر بھی کوئی چیز پیدا کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اور فرشتوں نے جو اوصاف حضرت مریم کو بتلائے وہ یہ تھے، وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بن باپ کے پیدا ہوگا، اسی لیے تو انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کن۔ اس کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح آپ کا لقب ہے۔ دنیا آخرت دونوں جگہ میں بارعب شخصیت ہوگا۔ وجیح وہ شخص ہوتا ہے جس کے رعب اور وقار کی وجہ سے کوئی شخص اس سے کوئی طعنہ نہ دے سکے۔ چنانچہ یہود آپ کو آگے پیچھے معاذ اللہ یعنی والدہ حرام کہتے تھے، مگر منہ پر ایسے کہنے کی ہرگز جرأت یا جسارت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ آخرت میں بھی مقرب بندوں میں سے ہوگا اور دنیا میں بھی۔ اور پانچویں صفت یہ تھی کہ شیر خوارگی کے ایام میں پختہ کلام کرتا ہوگا اور اس کا صالح ہونا اگلی آیات میں مذکور ہے۔ یہ وہ اوصاف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو گنوائے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔